السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ایک مشہور ایکٹر ہیں، انہوں نے اپنے بچے کا نام تیمور کہاں رکھ دیا کہ بس لوگوں کے سوال ہونے لگے۔ کافی پہلے بھی جب بھی نام رکھا گیا تھا، اس ایکٹر نے اپنے بچے کا نام رکھا تھا تیمور، تب سے لوگوں کے سوال آنے لگے کہ بھئی تیمور نام رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم کچھ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے مختصر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو آئیڈیل ہیں نا، ہمارے جو آئیڈیل ہیں وہ نیک لوگ ہیں، علماء، صلحاء، اتقیاء، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزارا کریں۔ یہ ہمارے آئیڈیل ایکٹر سے، کرکٹر سے نہیں ہے۔ اگر وراٹ کوہلی نے داڑھی رکھنا شروع کر دی ہے تو ہم بھی داڑھی رکھنا شروع کر دیں اور اتنی داڑھی رکھیں جتنی وہ رکھ رہے ہیں، ایکٹرز جو رکھ رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگو، یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ اگر داڑھی ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہم اس نیت سے رکھیں کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارا آئیڈیل تو امام الانبیاء ہے، دنیا کے سب سے خوبصورت انسان، سب سے خوبصیرت انسان، سب سے بہترین، کامل اور مکمل انسان ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کی نقش قدم پر ہمیں چلنا دنیا اور آخرت میں سب خرو دلائے گا۔ بہرحال تیمور کے جو معنی ہیں، خلاصہ کلام، تیمور کا معنی ہوتا ہے فولاد، لوہا، فولاد، آئرن جس کو کہا جاتا ہے، فولاد اس کے معنی ہوتے ہیں تیمور کے۔ ایک مشہور بادشاہ بھی گزرا ہے تیمور لنگ، اس کا بھی نام تھا یہ تیمور۔ اس لیے اس نام کو، اچھا یہ جو لفظ ہے نا، یہ ترکی منغولی زبان کا لفظ ہے، ترکی زبان کا، ترکی میں بھی منغول قبیلہ ہے، اس زبان کا لفظ ہے تیمور، جس کے معنی ہوتے ہیں یہ فولاد اور لوہا۔ اس لیے اگر کوئی اس نام سے اپنے بچے کا نام رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل گناہ نہیں ہے، بالکل گناہ نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا تھوڑی کہ وہ ایکٹر کا بچہ نام رکھ رہا ہے اس لیے غلط ہو جاوے گا۔ ارے بھائی، بہت سارے نام، یہ پہلے بھی نام رکھا جاتا تھا، وہ ایکٹر تو ابھی آیا ہے، اس لیے بہرحال نام رکھنا جائز ہے۔ لیکن چونکہ اگر نام رکھیں گے تو ذہن فوراً ادھر جائے گا، اس ایکٹر کی طرف جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ دیگر جو ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے صلحاء، اتقیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے ناموں پر کوئی بہترین نام رکھا جاوے تو بہتر ہے۔ یہ ہے خلاصہ کلام۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔